اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، اب وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کم لبثتم، بھائی کتنی دیر ہم نیند میں رہے؟ تو انہوں نے کہا شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ آخر میں انہوں نے کہا بھی اس بحث کو چھوڑو، ربکم اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ کتنی دیر ہم یہاں سوئے ہیں۔ اب ایسا کریں کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے لے کے اس کو شہر کسی ایک آدمی کو بھیجو، اور وہ وہاں جا کر یہ دیکھے کہ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، حلال اور پسندیدہ، چونکہ ان کو اپنے ملک کی بات یاد تھی نا کہ وہاں بتوں کے نام پر گوشت ذبح کیے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا اس لیے کوشش کریں، معلومات کریں کہ وہ گوشت ایسا نہ ہو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اور وہاں سے جا کے پھر تمہارے لیے کھانا لے آئیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑے آہستگی کے ساتھ جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر بات واضح ہو گئی، کھل گئی اور لوگوں کو پتہ لگ گیا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں پکڑا تو ہمیں یا تو پتھر مار مار کے مار دیں گے یا ہمیں جبر کریں گے کہ ہم ان کے دین پر لوٹ آئیں، اور اگر ہم ان کے دین پہ لوٹ آئیں تو پھر تو ہم نے ہرگز فلاح نہ پائی بلکہ ہم برباد و تباہ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں بحث کی۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی آدمی اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک پیغمبر ایک بستی پہ گزرے، او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، وہاں درخت اوندے پڑے ہوئے تھے، بستی ویران ہو گئی، برباد و تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، جانور مر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یعنی کیا کیفیت ہوگی۔ اب وہاں نیند کا لفظ نہیں، وہاں موت کا لفظ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان پر موت ڈال دی اور 100 سال تک وہ موت کے بعد رہے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنے دن تم رہے اس میں نیند میں یا موت میں رہے؟ قَالَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ نے فرمایا میرے اللہ کے بندے بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اللہ نے فرمایا تم تو 100 سال تک مردہ رہے۔ اب دیکھیں دونوں کیفیتوں کو سامنے رکھیں، یہاں موت ہے، وہاں نیند ہے، وہاں 309 سال ہیں، یہاں 100 سال، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ 100 سال موت بھی آ گئی تو کوئی تغیر نہیں ہوا، تبدل نہیں ہوا، جسد بھی محفوظ ہے، لباس بھی محفوظ ہے، شکل و صورت بھی محفوظ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بعض حضرات ہمارے جو ہیں بھائی وہ ان آیات سے بھی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی جب انبیاء علیہ السلام پہ نبی پہ موت آ گئی تو نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کتنا عرصہ موت میں رہا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو کیسے لوگوں کی خبر دے گا یا کسی کی بات سنتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ چلو اصحاب کہف تو زندہ تھے نا، انہوں نے بھی تو 309 سال تک کسی کی بات نہیں سنی، تو لہذا ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اللہ چاہے تو نیند والے کو بھی نہ سننے دے اور چاہے تو موت والے کو بھی نہ سننے دے، اور چاہے تو دونوں کو سنوا دے۔ اس لیے ان اختلافات میں اپنا عقل لڑا کے بلا وجہ اللہ کے نبی کو، امت کو کسی جھگڑوں میں مبتلا رکھا۔
اب دیکھیں نا حضور کے لاکھوں صحابہ تھے، اور پھر ان کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، کتنے بڑے بڑے صحابہ پہ موت آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، لیکن انہوں نے کبھی یہ جھگڑے نہیں کیے، اختلافات نہیں کیے۔ بعض علماء صحابہ سماع موتا کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے مردہ نہیں سنتا، بعض قائل تھے، لیکن لڑائی جھگڑا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اتنی بڑی عالمہ ہیں، وہ بھی کہتی تھی کہ مردے نہیں سنتے، کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ جب ان کو بتلایا گیا کہ حضور پاک بدر کی جنگ کے بعد جب کافر مارے گئے، ان کے کنویں میں ڈال دیا گیا، تو اس کنویں کے کنارے پہ حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے کافرو اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہاں بھی حضرت عمر نے اعتراض کیا تھا کہ حضور یہ مر گئے، 2-3 دن گزر گئے، یہ گل سڑ گئے، ان کی بدبو سے آدمی کنویں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں، میں تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اسماع، ایک ہوتا ہے سماع۔ سماع کا معنی سننا، اسماع کا معنی یہ ہے کہ سن کر عمل کرنا۔ وہ جہاں اسماع ہے معنی یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ معنی نہیں کہ سن ہی نہیں سکتے۔ تو سماع اور اسماع کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے لطیف۔ اب دیکھیں نا، مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال کیسے دیا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور تم اس کو بھی نہیں سنا سکتے ہو جو پیٹھ دے کے جا رہا، وہ جو جا رہا ہے وہ تو زندہ ہے نا، وہ تو مردہ نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے جب تک اللہ نہ سنائے۔ اسی طرح آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں جہاں مردے کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد مردہ نہیں ہوتا، اس سے مراد کافر ہوتا ہے، اور جہاں زندہ کا لفظ ہوتا ہے وہاں مراد مسلم۔ اب من کان میتا فاحییناہ، جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، کیا معنی؟ کافر تھا پھر ہم نے اسے اسلام نصیب کر دیا۔ وہ ہمارے والا مردہ نہیں ہے کہ جس میں ہم جھگڑے کرتے پھریں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی لمبی نیند کے بعد اللہ کی شان دیکھیں کہ جب تک سوتے رہے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، 309 سال۔ اب جب آنکھ کھلی تو اب جناب بھوک بھی لگ گئی، اللہ کا نظام ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا خضر کے پاس، جب وہ جگہ گزر گئی تو اب آپ کو بھوک بھی لگ گئی۔ آتے نا غدا آنا، بھائی کچھ کھانا لے آؤ یار، ہمیں تو بڑی آج تھکان ہوئی ہے۔ تھکان اس لیے ہوئی کہ وہ جگہ ہی گزر گئے نا آپ۔ تو اب ان کی آنکھ جب کھلی تو کہنے لگے بھائی جھگڑے میں نہ پڑو، اللہ جانتا ہے ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، اپنے پیسے دے کے کسی کو بھیجو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہے ازکا، یعنی حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو اچھا بھی ہو، اس لیے لفظ ازکا استعمال کیا گیا۔ ایک طرح کہ صرف حلال ہو، ایک نہیں، حلال تو ہے لیکن حلال کے ساتھ اچھا نہ ہو، نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھا بھی ہو، اور یہ اس انداز سے جائیں کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو۔ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ جب گیا، اس نے گوشت والے دکاندار کو نوٹ دیا کہ بھئی ہمیں گوشت دے دو۔ اس نے دیکھا، انہوں نے کہا کب کی بات کر رہے ہو، یہ کرنسی تو 300 سال پہلے تھی، اب تو نہیں ہے، یہ کہاں سے تم کو خزانہ چوری کر کے آئے ہو؟ وہ گھبرا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی،
یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ 300 سال پرانا پیسہ کیسے تمہارے ساتھ محفوظ رہ گیا؟ تو اس کو اب تسلی ہوئی کہ یہ حکومت نہیں ہے، وہ حکومت ہی بدل گئی، وہ ہمارے دشمن جو تھے وہ بھی بدل گئے، وہ علاقے بھی بدل گئے، اب ہمیں وہ ڈر تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم پردیسی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، یہ پیسے اپنے پاس رکھو، یہ میرے بھی کسی کام کے نہیں، اب یہ چلتے تھوڑے ہیں، اس کا تو وقت ہی گزر گیا ہے، تم ویسے گوشت دے جاؤ۔ تو انہوں نے ان کو گوشت دے کے بھیج دیا، لیکن بات تو نکل گئی، بات تو آہستہ 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 پھیلتے پھیلتے پھیل گئی، اور اب ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے جو تھے غار پہ پہنچ گئے کہ اب ان کے بارے میں ہم کیا کریں۔ اصل ایک بات سمجھیے کہ 309 کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال تو ہوتا ہے شمسی، اور ایک سال ہوتا ہے قمری۔ جیسے یہاں شریعت کے احکام قمری پہ چلتے ہیں، چاند دیکھنے پہ چلتے ہیں کہ چاند نظر آیا رمضان ہو گیا، چاند نظر آیا عید ہو گئی، ابھی چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تو پھر ذی الحجہ شروع ہوگا۔ تو یہ سارا نظام قمری ہے، اور ایک نظام ہوتا ہے شمسی، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں بھی 2019، یہ شمسی جو ہے یہ میلادی بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے ہے، اسی لیے اس کو سنہ میلادی کہا جاتا ہے۔ اور اسلام نے میلاد کو اہمیت نہیں دی ہے، اسلام نے اہمیت دی ہجرت کو، کہ ہجرت کے بعد اسلام کو عزت و شان ملا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ ہجری کہلائے گا۔ تو ان کے درمیان فرق جو ہے نا، ہر 100 سال کے بعد 3 دن کہا جاتا ہے۔ تو جب 300 سال گزرے تو گویا کہ 309 سال۔ یاد رکھیں کہ یہ کرامت ہے، لیکن ان سب سے بڑا جو ہے وہ معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھیں، یہ تو سو گئے نا، اللہ نے سلا دیے۔ حضور تو سوتے نہیں، آپ جاگتے تھے، لیکن یتواصل فی الصوم، آپ متواتر روزہ رکھتے، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، پھر دن کو بھی روزہ، پھر رات، کئی دن متواصل۔ تو یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ آدمی جاگ بھی رہا ہے اور روزہ بھی۔ تو صحابہ کو بھی خیال آ گیا کہ بھئی اتنی شان کے بعد، اتنی عظمت کے بعد اللہ کے نبی اتنی محنت فرماتے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ روزے رکھیں؟ تو انہوں نے بھی متواصل روزے رکھنے کی نیت کر لی، لیکن کوئی 1 دن کے بعد، کوئی 2 دن کے بعد بے ہوش ہو گیا، پانی ڈال رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا کیا کیا اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا حضور آپ جو روزے رکھتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ کی اتباع کریں۔ عجیب بات ہو، ایکم مثلی، کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، تم کیسے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس لیے حضور کا معجزہ جو ہے وہ اس سے بہت بڑی شان ہے۔ یہ تو ہے نا کرامت ہے، لیکن ان کو سلا دیا کہ اب جاگے تو اب بھوک لگ گئی۔ انہوں نے کہا جی اب کوئی کھانے کا انتظام کریں۔ کہ برق جو ہے عربی میں چاندی کو کہتے ہیں، اور ذہب جو ہے وہ سونے کو کہتے ہیں۔ ذہب کا لفظ ہوگا تو وہ سونا، اور ورق جو ہے وہ چاندی۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ذہب سونا، ویسے عربی میں اس کا مادہ کیا ہے؟ ذہب یا ذہب، جانے والی چیز۔ تو گویا کہ یہ جاتا ہے، کسی ایک کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ آج باپ کے پاس ہے، کل بیٹوں کے پاس ہوگا، کل ان کے بیٹوں کے پاس ہوگا، تو یہ بھاگتا رہتا ہے، سونا ٹھہرتا نہیں کہیں، اس لیے اس کا نام ہی ذہب ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے عرصے ان کو سلا دیا، اور کسی چیز میں کوئی تبدل تغیر بھی نہیں آیا۔ دیکھو نا، آدمی اگر 2 مہینے حجامت نہ کرائے تو بال کہاں پڑ جائیں گے؟
ناخن کتنے بڑھ جائیں گے، لیکن یہ تو 309 سال گزر گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو اسی حالت پہ روک دیا جس حالت پہ وہ تھی۔ واللہ اعلم۔